ہمارے بڑے کرتے. اس کے اندر جو بات آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ بیت اللہ کا جو طواف تھا نا وہ ننگے ہو کے کرتے تھے وہ لوگ. حتیٰ کہ بیت اللہ کے اندر ایک شخص تھا, اس کا نام تھا کوئی اور, عورت کا نام نائلہ تھا. ان دونوں نے بیت اللہ کے اندر نا زنا کیا تھا. اب جو کفار مکہ تھے ان کو چاہیے تھا کہ ان کو مارتے, سزا دیتے, لیکن انہوں نے ان دونوں کے پتھروں کو بیت اللہ کے اندر فٹ کر دیا. اب جس نے کسی کے ساتھ ملنا ہوتا تھا, محبت کا کوئی معاملہ ہوتا تھا, جیسے یہ ہمارے معاشرے میں بھی لڑکا لڑکی آپس میں غلط کام کرتے ہیں, اگر اس دور میں ہوتا تھا نا تو وہ ان کے پاس جا کے منت مانتے تھے, اس عورت کے پاس اور اس مرد کے پاس جنہوں نے زنا کیا تھا بیت اللہ کے اندر. اللہ نے ان کو پتھر بنا دیا تھا سزا کے طور پہ. یعنی وہ وہاں پہ ننگے ہو کے طواف کرتے تھے, اور ان کے اندر اگر کسی کے پاس لباس پیارا صاف ستھرا ہوتا تو وہ پہن لیتا, نہیں تو برہنہ ہو کے مرد بھی عورتیں بھی طواف کرتے تھے بیت اللہ کا. تو ان سے پوچھا گیا یہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ کہتے تھے ہمارے بڑے کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ اور ان کے بڑے کیوں کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے ہمارے بڑوں کو اللہ نے حکم دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تو بے حیائی کا حکم نہیں دیتا. میں میں تو کہتا ہوں کہ عورت جو ہے وہ مرد سے پردہ کرے, اس سے بچے, اس سے چھپ کے رہے, جبکہ میں کسی کہہ سکتا کہ تم برہنہ ہو کہ اس کا طواف کرو, تو یہ غلط کہتے ہیں. کل ان اللہ لا یامر, بے شک اللہ کبھی بھی بے حیائی کا حکم نہیں دیتا. یہ خود ہی اپنے آپ سے کہتے ہیں, ان کی اپنی دلیلیں ہیں, یہ خود غلط کہتے ہیں. اور اس دور میں بھی عورت کی کوئی مطلب عزت نہیں ہوتی تھی, اس کو برہنہ کر کے دیکھا جاتا تھا, اس کو مطلب کہ بال چیک کیے جاتے تھے, اس کے دانت چیک کیے جاتے تھے. اور آج کے دور میں بھی عورت نے اپنے آپ کو برہنہ ہی کر لیا, اتنا برہنہ کر لیا ہے کہ جتنی برہنہ ہوگی اتنی ماڈرن ہوگی. یہ ہمارے اوپر اللہ کا کوئی عذاب ہے, افسوس ہے کہ جتنی وہ برہنہ ہوگی, جتنا ٹائٹ لباس پہننا ہوگا اتنی وہ ماڈرن ہوگی. اگر اس نے پردہ کر لیا, سر پہ دوپٹہ اوڑھ لیا, اتنی وہ پینڈو بن گئی, اتنی وہ گاؤں کی گنوار بن گئی ہے, اتنا ہی ہم اس کو غلط کہنا شروع کر دیتے ہیں. ہماری انہی باتوں کی وجہ سے ہماری بیٹیاں, ہماری بہنیں جو ہیں وہ پردے کی طرف نہیں آتی, وہ دین کی طرف نہیں آتی, وہ حیا کی طرف نہیں آتی, انہی باتوں کی وجہ سے کہ ہم لوگ خود ہی ان کو کہنا شروع کر دیتے ہیں لو تم نے دوپٹہ لے لیا, چھوڑو بڑا دوپٹہ کیا لینا تم نے, کس نے لیا یہاں پہ. ہم لوگ خود ہی اپنی بیٹیوں کو, بہوؤں کو اس طرف لے آتے ہیں. تو خدا را اللہ ہمیں بے حیائی کا حکم نہیں دیتا, اللہ ہمیں حیا کا حکم دیتا ہے. تو حیا کا دامن پکڑتے ہوئے اپنے لباس کو بنائیں, شادی آ جائے یا کوئی بھی موقع آ جائے اپنے لباس کو کمپلیٹ کرے. ایک مسلمان عورت کا لباس جو ہے وہ سر سے لے کے پاؤں تک ہے. اگر اس کو بناؤ سنگار کی اجازت بھی ہے نا تو وہ اس کے خامد کے لیے, تو اس بیچارے کی تو باری نہیں آتی, گھر آتی پہلے کپڑے چینج کرتی ہے, کیوں اب میں نے اتارنے نہیں ہے, فنکشن میں سب کو دکھا ہی ہے, گھر آئیے تو پہلے چینج کرے گی. اس کے لیے تو پہنے نا جس کے لیے اللہ نے حکم دیا آپ کو. تو عورت کا جو بناؤ سنگار ہے وہ اس کے خامد کے لیے, غیر محرموں کے لیے کرنے والی کے بارے میں آپ نے پچھلے سبق میں بھی سنا تھا کہ ان کے جو مطلب کہ چسٹے ہیں نا ان کے اندر آنکڑے ڈال کے اس کے ساتھ ان کو لٹکایا جائے گا. جو غیروں کے لیے تیار ہوتی ہیں, غیروں کے لیے بنتی سنورتی ہیں, اچھا گوشت چھوڑ کے گندا گوشت کھائیں گی اور جہنم میں ڈالی جائیں گی اور ننگی ہوں گی قیامت کے دن, اور جنت کی خوشبو نہیں پا سکیں گی, حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی. اتنی سزائیں ہیں ان عورتوں کی جن کا لباس گندا ہے. تو آج کے بعد اپنے دل میں عہد کرے کہ میں نے بھی پورا لباس پہننا ہے, اور انشاءاللہ میں نے اپنی بیٹی کو بھی پورا پہنانا ہے. چھوٹے ہوتے ہی پہنانا, چھوٹے ہوتے اس کی عادت بنائے. ابھی اگر وہ ٹائٹ ٹراؤزر پہنتی ہے تو بڑی ہو کے وہ کبھی نہیں پہننے گی. بچہ جو ہوتا ہے نا وہ ایک کوڑا کاغذ ہوتا ہے, آپ اس کے بعد جو لکھیں گے لکھا جائے گا. اگر آپ کے وہ بڑی ہو گئی ہے, اب میں اس کے اوپر ریس کر کر کے لکھوں تو پھر نشان رہ جاتے ہیں, پھر بہت مشکل ہو جاتی ہے. شاذ و نادر اللہ تعالیٰ کسی کسی کو ہدایت دے دیتا ہے, لہٰذا اپنا حق ادا کیا کریں. آپ نے 20-25 سال تک بہت انجوائے کر لیا, لباس کو بھی انجوائے کر لیا, ماحول کو بھی انجوائے کر لیا, اب اپنی بیٹیوں کے لیے اپنے آپ کو چینج کریں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے.